بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. صدق الله مولانا العظيم. عزیز طلبہ کرام، چونکہ کتاب النکاح کا ذکر ہوا، اس کے بعد کتاب الطلاق ہم نے پڑھی، تو چونکہ نکاح اور طلاق میں بیوی کے ساتھ براہ راست یہ مسائل متعلق تھے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بیوی جب آپ کے نکاح میں آ رہی ہے تو اس کے اخراجات، اس کا کپڑا، اس کی رہائش کا انتظام اور اس کے کھانے کا انتظام وہ شوہر کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب عورت کو طلاق مل جاتی ہے تو وہ عدت گزارتی ہے، تو عدت گزارنے کے دوران بھی اس کو خرچے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی بھی کچھ مسائل ہیں کہ کس عورت کو وہ خرچہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے کچھ ذوی الارحام، یعنی انسان کے قریبی رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے جو دوسرے مطلب دادی ہے، نانی ہے، وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، اس کے زیر کفالت میں ہیں، تو ان کی سارے رہائشی نظام کو، ان کے سارے کھانے پینے کی چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی اس کے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ تو ان سب کے جو اخراجات ہوتے ہیں اسی کو ہی نفقہ کہتے ہیں۔ نفقہ کہتے ہیں یہ ما ينفقه الانسان علی عیالہ، کہ انسان جو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کو نفقہ کہتے ہیں۔ نفوق سے ہے، اس کا معنی ہلاک کرنا، ختم کرنا، تو اس میں چونکہ مال سارا انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو نفقہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس سے متعلق جانیں گے، اور اس سبق نمبر میں خاص طور پر بیوی کے نان و نفقہ سے متعلق احکامات کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے نفقہ کا مفہوم آ گیا کہ کسی کو کھانا وغیرہ دینے کو نفقہ کہتے ہیں، اور نفقہ بیوی کے لیے ہوتا ہے، مطلقہ کے لیے ہوتا ہے، اولاد کے لیے ہوتا ہے، والدین کے لیے ہوتا ہے، اور ذوی الارحام کے لیے ہوتا ہے۔ نفقہ سے متعلق قرآنی آیات سورہ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے: اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو بھی رہائش دو اور ان کے اوپر تنگی نہ کرو، عورتوں کے اوپر۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی یہ تو عدت سے متعلق ہے کہ جب عدت میں ہوں تو اگر وہ وضع حمل کا نہیں ہوا تو اس دوران آپ ان کو خرچہ دو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہو بچوں کو تو ان کو اس کی اجرت دو، اگر وہ بغیر اجرت کے نہیں کر رہی تو وہ ان کے اوپر لازم نہیں ہے دودھ پلانا، اگرچہ وہ عرفاً اور اخلاقاً عورت ہی کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر وہ معذور ہے، اس کا دودھ نہیں ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے خرچے پر کسی کو دودھ پلانے والی کسی عورت کو وہ رکھے، بلکہ وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آگے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ جو آدمی وسعت والا، جتنی اس کی وسعت ہے، اپنی وسعت کی بقدر وہ بیویوں کو خرچہ دے۔ تو کتاب النفقات کو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ کل 15 چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ سب سے پہلے جو بحث ہے وہ ہے وصف شرعی، کہ یہ نفقہ کا وصف کیا ہے، حکم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجہا مسلمۃ او کافرۃ اذا سلمت نفسها فی منزلہ فعلیہ نفقتها وکسوتها وسکناها، یعنی واجب ہے عورت کے لیے نفقہ اس کے شوہر پر، چاہے وہ مسلمہ ہو یا کافرہ ہو۔ یعنی نفقہ کا تعلق مسلمان کافر ہونے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نفقہ کا تعلق عورت کے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرنے کے ساتھ ہے۔ جب عورت نے اپنا سب کچھ شوہر کے حوالے کر دیا،
اپنا جسم شوہر کے حوالے کر دیا، تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے کپڑے کا بھی انتظام کرے، اس کے رہنے کا بھی انتظام کرے، مکان کا بھی انتظام کرے، اور ساتھ ساتھ اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام اپنی وسعت کی بقدر کرے۔ یعنی کہ عورت اگر بہت ہی زیادہ امیر ہے اور شوہر غریب ہے تو شوہر جو ہے وہ بہت ہی کوئی اچھا اس کے لیے انتظام کرے نہیں، بلکہ متوسط احکام نازل ہوئے ہیں نفقہ سے متعلق۔ جتنی شوہر کے پاس استعداد ہے شوہر اتنا ہی کرے، اور بالکل کم بھی نہ اور بالکل زیادہ بھی مہنگی چیزیں بھی نہ ہوں، بلکہ درمیانہ سا ہو۔ یعتبر ذالک بحالہما جمیعا، کہتے ہیں کہ اس میں دونوں کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ موسرن کان الزوج، چاہے شوہر امیر ہو، او معسرن یا غریب ہو، یعنی امیر ہو یا غریب ہو، اسی اعتبار سے دونوں کی حالت کو دیکھیں گے۔ اگر عورت امیر ہے، شوہر غریب ہے، تو پھر شوہر کی جتنی وسعت ہے اس کی بقدر وہ بہت ہی زیادہ کم اور معیار کا بھی نہ ہو یہ نفقہ، یعنی رہائش بھی اور کھانا پینا بھی اور کپڑے بھی، بلکہ عورت کے معیار کو دیکھتے ہوئے کچھ درمیانے سے ہوں۔ اور اگر دونوں امیر ہیں تو پھر اچھا والا، عمدہ والا نفقہ ہونا چاہیے، اخراجات ہونے چاہیے، اور اگر دونوں غریب ہیں تو پھر وہ غریبوں والے ہونے چاہیے۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں کی حالت کو دیکھا جائے گا۔ فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِن تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِن مَهْرِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ، اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے اسی وقت کروں گی کہ آپ مجھے میرا مہر دو گے، اس وقت تک میں اپنے آپ پر آپ کو قدرت نہیں دیتی ہوں، تو یہ بھی عورت چونکہ اپنے حق لینے کے لیے کر رہی ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے شوہر کو کہ اچھا یہ تو اپنے آپ کو حوالے ہی نہیں کر رہی، لہٰذا آپ بھی جو ہے وہ اس کو کوئی نفقہ نہ دو، نہیں، بلکہ شوہر کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اس کو خرچہ دے دے، نفقہ دے دے، کیونکہ اس نے اپنے حق کی وجہ سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ نفقہ اس کو ملے گا۔ وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنزِلِهَا، کہتے ہیں کہ اگر وہ نشوز کر لے، یعنی نافرمانی کر لے، عورت نافرمان ہے اور نافرمانی کر کے وہ گھر سے چلی گئی ہے، تو جب تک وہ شوہر کے پاس واپس نہیں آتی اس کو نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ زیادتی بھی اسی کی طرف سے ہے، بغیر کسی سبب کے زیادتی ہے، لہٰذا نفقہ بھی ہم اس کو دوسرے گھر میں کیوں دیں۔ وَإِن كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفَقَةَ لہٰذا لہا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی نفقہ نہیں ہے، اگر وہ چھوٹی ہے، اس سے کوئی استمتاع یعنی ابھی تک اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی، تو کہتے ہیں کہ اس کے یہاں سے یہ وہ مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ عورت کب مستحق ہوتی ہے اور کب مستحق نہیں ہوتی نفقے کی۔ تو اس میں اگر بچی ہے تو اس سے استمتاع ابھی تک حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو چونکہ وہ کامل طور پر ابھی وہ فائدے کے قابل نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ جو دستور کے مطابق نفقہ ہے وہ تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بھوکا بھی تو نہیں رکھ سکتے، کھانا پلانا تو ہے، لیکن رہائش، اس کے کپڑے، وہ جو ایک دستور کے مطابق شوہر پر لازم ہے وہ نہیں ہوگا۔ وَإِن سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا، اگرچہ اس نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے بھی کر دیا ہے، لیکن شوہر ابھی تک اس سے فائدہ کامل طور پر حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا کہ وہ اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جی اس سے متعلق وَإِن سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا۔ وَإِن كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ وَالْمَرْأَةُ كَبِيرَةً فَلَهَا النَّفْقَةُ، شوہر جو ہے وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، بیوی اس کی بالکل وہ کامل ہے اور بالغ ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ شوہر کی طرف سے یہ نقص پایا جاتا ہے، بیوی کی تو کوئی کمی نہیں ہے، اوپر تو بیوی کی کمی تھی اور اس کے اندر نقص تھا، تو اس لیے ہم نے اس کے لیے نفقہ نہیں لازم کیا۔ یہاں پر تو شوہر چھوٹا ہے، بیوی تو بالکل مکمل ہے، وطی کے قابل ہے، لہٰذا اس کو نفقہ ملے گا من مال ہی، اس جو نابالغ شوہر ہے اس کے مال سے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، فَلَهَا النَّفَقَةُ، لہٰذا اس کے لیے نفقہ ہوگا، وسکنا ہوگا، فی عدتها، عدت میں، رجعیًا کان او بائنا، چاہے طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، دونوں صورتوں میں عورت چونکہ عدت شوہر کے پاس گزارے گی، اس لیے اس کو نفقہ ملنا ہے۔ آگے فرمایا کہ ولا نفقۃ للمتوفى عنها زوجها، متوفى عنها زوجها یعنی جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس عورت کے لیے نفقہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ
اس لیے کہ شوہر تو چونکہ فوت ہو چکا ہے، اب شوہر کا جو دیا ہوا پیچھے مال ہے وہ اگر اس عورت کو میراث میں مل گیا ہے تو وہی وہ خرچ کرے گی، اس کے علاوہ الگ سے نفقہ وہ تو شوہر ہی کے ذمہ ہوتا ہے، جبکہ شوہر خود چلا گیا ہے، اب کون دے گا اس کو؟ اس لیے اس کے لیے نفقہ نہیں ہے۔ آگے ایک قاعدہ اور ضابطہ بتا رہے ہیں نفقے سے متعلق، اسی ضابطے کو لے کر آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے کہ وَكُلُّ فُرْقَةٍ، ہر میاں بیوی کے درمیان ہر ایسی جدائی جاءت من قبل المرأتی، جو عورت کی طرف سے آئے، بمعصیتاً، اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جدائی اس کے اندر ہوگی، تو فلا نفقۃ لہا، اس کے لیے خرچہ نہیں ہوگا، نفقہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور اسی کے برعکس کہتے ہیں کہ وَإِن طَلَّقَهَا، اس کو طلاق دے دی، ثم مرتدت، پھر اس کے بعد وہ مرتد ہوگی، سقطت نفقتها، یہ اس کی کچھ مثالیں دی تھی۔ اس کے برعکس مثال تو یہی ہے کہ عورت نافرمانی نہیں کرتی تو پھر اس کو نفقہ ملے گا۔ اب آگے کہ عورت کی معصیت کی وجہ سے اس کو نفقہ نہیں ملے گا، اس کی کچھ مثالیں دے دی۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت کو طلاق دی اور اس کے بعد وہ فوراً مرتد ہوگی، تو مرتد ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو نفقہ نہیں ہوتا، وہ اسی کی طرف سے غلطی پائے گی یہ۔ وَإِن مَكَّنَتْ ابْنَ زَوْجِهَا مِن نَفْسِهَا، آگے ایک اور مثال دے دی کہ اگر اس نے اپنے آپ پر شوہر کے دوسری نکاح سے جو بیٹا ہے اس کو، یعنی اپنے ستیلے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دی اور اس کے اپنے اوپر ہم بستی کرنے کے لیے اس کو قدرت دے دی ہے، تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے اور شوہر کی نافرمانی کی ہے، یہ بھی نافرمانی کی ایک صورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے شوہر کو کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دی ہے تو فَإِن كَانَ بعد الطلاق، اگر وہ طلاق کے بعد اس نے دی ہے تو پھر تو اس کو نفقہ ملے گا۔ تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، اگر طلاق کے بعد دیے تو پھر تو اس کو نفقہ ملے گا، کیونکہ طلاق کے بعد وہ چونکہ شوہر کے نکاح میں ہی نہیں رہی، طلاق کے بائن کی صورت میں، اور طلاق رجی کی صورت میں چونکہ وہ طلاق ہو چکی ہے اس کو، تو اس صورت میں تو اس کو نفقہ ملے گا، چونکہ طلاق سے پہلے کا نشوز نہیں ہے، طلاق کے بعد کا نشوز ہے۔ وَإِن كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ، اگر طلاق سے پہلے اس نے یہ کام کیا ہے تو فلا نفقۃ لہا، چونکہ اس وقت شوہر کے نکاح میں تھی، اس دوران اس کی طرف سے نشوز پایا گیا ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ، عورت کو کسی دین یا کسی قرضے کے اوپر اس کو محبوس کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، او غصبها رجل کرہن، یا مجبوراً اس کو کسی شخص نے وہ غصب کر دیا ہے، یعنی اس عورت کو اغوا کر کے لے گیا ہے، فذهب بها، اس کو لے کر چلا گیا، او حجت مع غیر محرم، یا عورت نے خود نشوز کیا ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلی گئی ہے، فلا نفقۃ لہا، ان صورتوں میں اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ یعنی بعض صورتوں میں تو اس کی مجبوری تھی کہ اس کو کوئی دوسرا آدمی لے کر چلا گیا، قید کر کے لے کر چلا گیا، اور بعض صورتوں میں وہ خود اس کی طرف سے نشوز پایا گیا، جیسے کہ بغیر محرم کے حج کرنے کی جو بات ہوئی، تو ان صورتوں میں اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا، کیونکہ نفقہ جو ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے کہ شوہر اس سے باقاعدہ فائدہ حاصل کر رہا ہو اور وہ شوہر کے پاس ہو، تو یہاں پہ تو شوہر کی نگرانی میں وہ نہیں ہے۔ دو صورتوں میں تو اس کو کوئی اور لے کر چلا گیا ہے، اور تیسری صورت میں وہ خود چلی گئی ہے کسی غیر محرم کے ساتھ، جبکہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنے کی جو بات ہے، حالانکہ حج بھی عورت کے اوپر اس وقت تک لازم نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ محرم کا انتظام نہ ہو۔ آگے یہ ہے کہ عورت بیمار ہوئے تو پھر بھی اس کو نفقہ ملنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئی ہے، ورنہ عورت نے تو اپنا پورا جسم مرد کے حوالے کیا ہوا ہے، لہٰذا فَإِذَا مَرِضَتْ فِي مَنزِلِ الزَّوْجِ، شوہر کے گھر میں ہی ہے، باہر کہیں نہیں گئی، تو لہٰذا اس کو وہاں پہ نفقہ ضرور ملے گا۔ آگے کچھ متفرق مسائل بیان کریں گے بیوی کے نفقہ سے متعلق، 10 مسائل ہوں گے تقریباً بیوی کے نفقہ سے متعلق۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیوی کو ضرورت ہے خادم کی یا خادمہ کی، تو شوہر کے اوپر لازم ہے کہ خادم کی تنخواہ کا انتظام بھی وہ کرے، کیونکہ بیوی اگر مجبور ہے یا معذور ہے یا بیمار ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر کے کام اتنے زیادہ ہیں کہ خادم رکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس خادم کا خرچہ وہ بھی شوہر کے ذمہ لازم ہے، یہ بھی نفقے کا حصہ ہے، لیکن ایک خادم
فتویٰ اسی قول پر ہے کہ ایک خادم کافی ہے کہ جو اندر باہر کے وہ کام سارے کر سکتا ہے۔ اگر کہیں پہ ایک سے کام چل سکتا ہے تو 2 خادم اگر بیوی نے رکھے ہوئے ہیں تو دوسرے خادم کی تنخواہ شوہر کے اوپر دینا لازم نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جی متفرق مسائل میں کہ وتفرض علی الزوج، شوہر پر لازم ہے نفقۃ خادمها اذا کان، کہتے ہیں کہ اگر وہ شوہر امیر ہے تو اس کے اوپر اذا کان موسرا، شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی کے خادم کا بھی نفقہ برداشت کرے۔ ولا تفرض لاکثر من خادم واحد، ایک خادم سے زیادہ اس کے اوپر یعنی خرچہ اس کا دینا لازم نہیں ہے۔ اگر ایک سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کی تنخواہ شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ شوہر اگر عورت کو رہائش دے گا، مکان بنا کر دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں، وہ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ وعلیہ ان یسکنھا فی دار، کہتے ہیں کہ فی دار مفردۃ، اکیلے الگ تھلگ گھر کے اندر اس کو رکھنا شوہر کے اوپر لازم ہے، لیس فیہا احد، جس میں کوئی اور گھر والے اس کے بہن بھائی شوہر کے وہ نہ ہوں، من اہلہ الا ان تختار ذالک، الا یہ کہ عورت خود کہتی ہے کہ میں اپنی ساس سسر کے ساتھ اپنے پورے فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یعنی آپ کی پوری فیملی کے ساتھ میں گزارا کرنا چاہتی ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو اس کو مطالبے کا حق ہے، تو یہ ہو جائے گا رہائی سے متعلق۔ تیسرا حکم جو متفرق احکامات میں سے ہے بیوی کے نفقے میں، وہ یہ ہے کہ یعنی شوہر کو عورت کے کن رشتہ داروں کو کی زیارت کے لیے عورت ان رشتہ داروں کو اجازت دے سکتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، یعنی بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کون سے رشتہ داروں کو اجازت دے سکتا ہے بیوی کے پاس بیٹھنے کی یا بیوی کے ساتھ بات کرنے کی، یا بیوی کو کن رشتہ داروں کے پاس جانے کی اجازت دے سکتا ہے اور کن سے منع کر سکتا ہے اور کب تک، یہ مسئلہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وللزوج ان یمنع، اور شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ روکے والدیہا، عورت کے والدین کو، وولدہا من غیرہ، اور اس کے عورت کے اس بیٹے کو جو اس کے پہلے نکاح سے ہے کسی سے، واہلہا، اور اس کے دوسرے گھر والوں کو، بیوی کی گھر والوں کو، الدخول علیہا، اس کے اوپر داخل ہونے کو، یعنی عورت کے اوپر ہر وقت وہ آ کر داخل ہوں اور اس کے پاس بیٹھے رہیں، تو ظاہر ہے کہ شوہر کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ دن میں ہو یا رات میں ہو، کسی وقت بھی وہ عورت کے ساتھ خلوت کرے اور اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے، تو جب اس کے پاس آ کر اس کے والدین ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کے رشتہ دار ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے استمتاع عورت سے شوہر نہیں کر پائے گا۔ شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ ان کو روک سکتا ہے، خاص وقت میں وہ ان کو اپنے والدین کو اس کے پاس اور بیوی کو والدین کے پاس جانے سے وہ نہیں روک سکتا، ہفتے میں ایک مرتبہ تو کم از کم، اگر وہ قریب ہیں، دور ہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ، اور اگر بہت ہی زیادہ دور ہیں، کسی دوسرے علاقے میں ہیں یا دوسرے ملک میں ہیں تو پھر سال میں ایک مرتبہ ان کی زیارت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ البتہ ولا یمنعہم، لیکن یہ کہ رشتہ داروں کو منع نہیں کر سکتا من النظر الیہ، اس کی طرف دیکھنے سے، یعنی بیوی کی طرف دیکھنے سے، ظاہر ہے کہ محرم رشتہ دار ہیں، بھائی ہے اور بھانجے ہیں، یا اسی طریقے سے چاچا ہے، ماموں ہے، یا عورتوں میں جتنی بھی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سب اس کی طرف دیکھ تو سکتے ہیں کم از کم، ولا من کلامہم معہا، اور اس کے ساتھ کلام کرنے سے بھی نہیں روک سکتا، ظاہر ہے کہ وہ سارے محرم ہیں عورت کے تو اس کے ساتھ بات بھی کریں گے، فی ای وقت اختارو، جب بھی وہ چاہیں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں اس کے اوپر کوئی پابندی لگا سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جس وقت شوہر کی خلوت میں مسئلہ آ رہا ہو تو اس وقت شریعت کہتی ہے کہ پھر وہ اس کو روکنے کا حق ہے۔ تو یہ ہو گیا جی کہ کن لوگوں کو روک سکتا ہے اور کن کو نہیں روک سکتا۔ آگے یہ ہے کہ غریب شوہر ہے اور وہ تنگ دست ہے تو اس کی بیوی کو کیا اسے جدا کر دیں، اور بیوی کو یہ کہیں گے چونکہ آپ ایسے شوہر کے پاس ہیں کہ جس کے پاس خرچے کا انتظام نہیں ہے، پہلے تھا اب نہیں ہے، غریب ہو گیا ہے تو لہٰذا آپ جدا ہو جائیں، کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے، بلکہ عورت کو کہیں گے کہ آپ اگر آپ کو کوئی قرض دیتا ہے نا تو آپ شوہر کے نام سے قرض لے لیں، بعد میں شوہر ادا کر دے گا، لیکن فی الحال اس کے اوپر مجبوری ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے یہ نہیں کہ جتنے بھی شوہر غریب ہو جائیں گے تو عورتوں کو اس سے طلاق دلوا دو، ایسا نہیں ہوگا، ورنہ پھر تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ غریب تو انسان ہوتا ہی ہے، مال تو آنے جانے والی چیز ہے۔ ومن آثر بنفقۃ امرأتہ،
لم یفرق بینہما یا لم یفرق بینہما، قاضی ان کے درمیان تفریق نہیں کرے گا یا ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ ویقال لہا، البتہ عورت کو کہا جائے گا استدینی، تم قرضہ لے لو، استدین دین سے ہے، تم قرضہ لے لو علیہ شور کے اوپر، یعنی شور کا نام دے کر آپ قرضہ لے لو لوگوں سے، اپنا خرچہ پر جو ہے وہ پورا کر لو، تو اس کے بعد پھر بعد میں شور کو اللہ تعالیٰ جب مال دے دے گا تو وہ ادا کر دے گا۔ مرد غائب ہے تو اس کی بیوی کو نان نفقہ کیسے دیا جائے، تو اس کا مسئلہ آگے آگیا جی، یہ مسئلہ نمبر 5 ہے۔ چوتھا مسئلہ یہی تھا غریب کی بیوی کا نفقہ، اور 5واں آ گیا غائب کی بیوی کا نفقہ۔ وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ، کہتے ہیں کہ آدمی غائب ہو گیا ہے اور اس کے لیے مال ہے جی، فی ید رجل، کسی آدمی کے ہاتھ میں، یعترف بھی، اور وہ آدمی اعتراف بھی کرتا ہے کہ یہ میرے پاس مال فلاں آدمی کا ہے، یعترف بھی، اس مال کا بھی وہ اقرار کرتا ہے، وہ بالزوجیتی، اور عورت کے اس کے بیوی ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اچھا واقعی آپ اس کی بیوی ہیں، مجھے پتہ ہے، اور یہ اس کا مال میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو فرض القاضی فی ذلک المال نفقۃ زوجتہ، تو قاضی اس مال میں بیوی کا نفقہ جو ہے وہ مقرر کر لے گا، زوجت غائب، اس غائب آدمی کی بیوی کا نفقہ اس کے مال میں سے کر دے گا، فاولادہ الصغار، اور اس کے چھوٹے بچوں کا، ووالدیہ، اور اس کے والدین کا، یا خذ منہا کفیلا، لیکن عورت سے کفیل اور ضرور لے گا کہ جو بندہ ضامن ہو عورت کا، تاکہ یہ کہ کل کو اگر شوہر آئے تو وہ پتہ چل سکے کہ میری بیوی اور میری اولاد کے اوپر ہی میرا مال خرچ ہوا ہے، اور اس بندے سے پھر پورا حساب بھی لے لے، کفیل لے گا اس سے۔ ولا یقضی بنفقۃ فی مال الغائب الا لہؤلاء، صرف انہی لوگوں کے لیے، یعنی والدین کے لیے، بیوی کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے ہی غائب کے مال میں، جو کہ ان کا خرچہ ہر حال میں دینا ہوتا ہے، اور دوسروں کا جو ہے وہ چونکہ شوہر اگر خود موجود ہوتا تو وہ دیتا، لیکن دوسروں کا نفقہ اس کے اوپر غائب ہونے کی حالت میں اس کے مال میں لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہو گیا جی غائب کی بیوی کے نفقے سے متعلق کلام۔ آگے چھٹا ہے جی کہ شوہر پہلے غریب تھا، غریبوں والا وہ خرچہ دے رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں بھی جا کر اپنا مسئلہ رکھ سکتی ہے، کسی مفتی صاحب کو بھی بتا سکتی ہے کہ میرے درمیان فیصلہ کرو کہ میرا شوہر پہلے غریب تھا تو غریبوں والا خرچہ دے رہا تھا، اب امیر ہو چکا ہے تو لہٰذا اب مجھے امیروں والا خرچہ چاہیے، جو عمدہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے چاہیے، وہ میرا حق ہے، تو ایسا وہ کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لہا بنفقۃ الایساری، قاضی نے فیصلہ کیا عورت کے لیے غریب، یعنی غریبوں والا جو نفقہ اور خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے فیصلہ کر دیا، ثم ایسر، پھر شوہر امیر ہو گیا، فخاصمتہ، عورت نے جا کر اپنا کیس پیش کیا قاضی کے سامنے، تمم لہا نفقۃ الموسر، لہٰذا امیر آدمی کے نفقے کی طرح عورت کے لیے قاضی جو ہے وہ نفقہ مقرر کر لے گا۔ تو یہ ہو گیا جی اس سے متعلق کہ نفقہ اعصار کا نفقہ وہ یسار کی طرف منتقل ہو جائے۔ آگے ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ نفقہ چونکہ ایک صلہ رحمی ہے اور وہ ایک شوہر کی اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دین ہے اور جب تک ادا نہیں کرو گے تو اس وقت تک ادا نہیں ہوگا، اور اس کے 1-1 روپے کا حساب بیوی رکھنے لگ جائے کہ میرے مہینے کا اتنا دینا تھا اس نے نہیں دیا، لہٰذا اس کے اوپر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، اور شوہر کو جو ہے وہ قرضوں کے اندر، بیوی کے قرضوں کے نیچے ڈبو دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی فرض ہے، جب تک اس نے دیا ہے تو عورت اگر اس سے گزارا کر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ٹھیک ہے، مزید اس کے مطالبہ نہ کریں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ، کوئی اتنی مدت گزر چکی ہے کہ لم ينفق الزوج علیہا، شوہر نے اس کے اوپر خرچ نہیں کیا، لیکن یہ خرچ نہ کرنے والی بات جو ہے وہ اس صورت میں کہ شوہر غریب تھا یا غائب ہو گیا تھا، کہیں چلا گیا تھا، اس دوران خرچہ وہ نہیں کر سکا، ورنہ اگر ہوتا تو وہ ضرور کرتا، ظلم نہیں کیا اس نے بلکہ کچھ مجبوری تھی اس کی۔ وطالبتہ بذالک، اور عورت اس کا مطالبہ بھی کرتی رہی شوہر سے، فلا شیء لہا، لیکن اب چونکہ کئی دن گزر چکے ہیں اور اس دوران عورت کا گزارا کچھ چل چکا ہے، لیکن شوہر نے البتہ نہیں دیا، لیکن عورت کا گزارا چلا ہے، عورت نے اگر شوہر کے اوپر قرضہ لیا ہے تو پھر تو شوہر نے ہی ادا کرنا ہے، اگر نہیں دیا لیکن ویسے ہی پرانا کچھ خرچہ تھا اسی کے ذریعے عورت نے گزارا کر لیا ہے، تو اب یہ عورت نہیں کہہ سکتی کہ 10 دن کا خرچہ آپ نے مجھے نہیں دیا چونکہ اب دے دیں، اب آپ کے اوپر قرض ہو چکا ہے، یہ نہیں کہہ سکتی، فلا شیء لہا الا
اللہ اس صورت میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ ان یکون القاضی فرض لہا نفقتاً، قاضی نے عورت کے لیے نفقہ فرض کیا تھا، او صالحت الزوجہ علی مقدارها، یہی ہے کہ اس نفقے کی مقدار پر عورت نے شوہر کے ساتھ صلح کیا تھا، تو ان دو صورتوں میں چونکہ قاضی نے خود فیصلہ کیا ہے اب تو جتنا ہے وہ دینا پڑے گا، یا یہ ہے کہ قاضی نے فیصلہ تو نہیں کیا لیکن یہ کہ انہوں نے آپس میں کچھ کمٹمنٹ کر لی تھی کہ یہ خرچہ میں نے آپ کو ہر حال میں مہینے کے اندر دینا ہے، اس صورت میں نہیں دیا تو فیقضی لہا بالنفقۃ ما مضی، تو ان صورتوں میں پھر جا رہے کہ عورت کو حق ہے کہ اچھا آپ نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یا یہ کہ قاضی نے ہمیں یہ میرے لیے یہ آپ کے اوپر متعین کیا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ مجھے دے دیں۔ تو یاد رکھیں نفقہ جو ہے وہ ایک صلہ رحمی ہے، وہ عوض نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ہم یہ والا حکم نہیں لگائیں گے کہ جو ادا کرنے کے بغیر ہی کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا جی اس سے متعلق۔ آگے ساتواں مسئلہ ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ نفقہ ساقط ہو جائے گا، کہ فَإِن مَاتَ الزَّوْجُ، شوہر فوت ہو گیا ہے بعد ما قضی علیہ بالنفقہ، جب اس کے اوپر نفقہ کا فیصلہ کیا گیا تھا، ومضت شہور، اور کئی مہینے اس دوران گزر چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سقطت النفقۃ، نفقہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر اسی کے برعکس اس نے یہ کیا کہ وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، اس نے ایک سال کا نفقہ شروع میں ہی دے دیا تھا، ثم ماتا، پھر وہ فوت ہو گیا، لم یسترجع منہا شیء، عورت سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اچھا جو آپ کو دیا تھا نفقہ نا، اب چونکہ شوہر فوت ہو چکے ہیں لہٰذا اب آپ وہ والا نفقہ، چونکہ نفقہ اس کے اوپر لازم نہیں تھا، اب آپ واپس کر دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ واپس نہیں کریں گے جو شوہر نے اس کو پہلے دیا ہے۔ پہلے ہم نے کہا کہ یہ کوئی عوض نہیں ہے بلکہ یہ ایک صلہ رحمی ہے، شوہر نے جب اپنی خوشی سے جو کچھ دے دیا ہے وہ عورت سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو واپس کریں گے، یحتسب لہا بنفقۃ ما مضی، کہتے ہیں کہ جتنا ما مضی یعنی ماضی کا جو نفقہ عورت کا شوہر کے اوپر لازم تھا اس کو حساب کر کے عورت کے پاس چھوڑا جائے گا، وما بقی للزوج، اور جو باقی ہے وہ شوہر کا ہوگا اور شوہر کی میراث اس میں جاری ہوگی۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیکن فتویٰ اسی قول پر ہے کہ چونکہ یہ ایک صلہ رحمی کے ذریعے سے شوہر نے اپنی خوشی سے جو دیا تھا وہ عورت سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ تو آج کا سبق یہیں پہ اسٹاپ کر لیتے ہیں جی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کتاب النفقات کو مکمل بھی کر لیں گے، اور اس کے جو مزید بیوی کے نفقے سے متعلق 10 متفرق احکام تھے، 3 رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے سبق کے اندر بھی بیان کریں گے۔ تو آج نفقہ کا مفہوم آپ نے پڑھ لیا، اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ کن کن عورتوں کے لیے نفقہ لازم ہے، اور یہ بھی مسئلہ لکھ دیجیے کہ کیا متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے نفقہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مطلقہ کے لیے نفقہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کچھ تفصیل آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے تاکہ پتہ چلے کہ آج کا سبق آپ سمجھ چکے ہیں۔